بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے مگر حسد اور بغض کا نہیں۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا، گھٹیا اور نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اور پھر ہمارا سب سے غلط گمان یہی ہوتا ہے کہ ہماری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بہت اونچا مقام دے دیتے ہیں، اتنا اونچا کہ آخر کار وہ شخص ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ سکھا دیتی ہے اکثر وہ نادا غلطیاں۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ اکثر اوقات سکون کی تلاش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے چہرے چھپاتے ہیں راز گہرے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائے تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، یہ زندگی کے وہ سبق بھی سکھا دیتا ہے جو کوئی استاد نہیں سکھا پاتا۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ بے شک رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کر کہہ دیتا ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت سے سامنا ہو جائے تو خاموش رہو، ورنہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان پر سب سے زیادہ وزن سوچوں کا ہوتا ہے۔ تکلیف مٹ گئی مگر احساس رہ گیا، خوش ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو میرے پاس رہ گیا۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ تجھے سب سے نہیں صرف رب سے مانگنا ہے۔ مومن صرف
اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، آمین۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ اس فتنے کے دور میں ہم اذان سنتے نہیں، ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دین کے نام پہ جو کچھ کرتے رہے وہ بدعت کی بدترین مثال تھی۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کرے، ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا اور نہ سال کا۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنہا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ توبہ کرتے رہا کرو، زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ صاف صاف بولنے والا کروا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں کو قدر تب ہوتی ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمازیں سکون دینے لگتی ہیں جب ہم ان کو وقت پر ادا کرنے لگے۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ جب بھی کسی کو نصیحت کرنی ہو تو الفاظ اور انداز نرم اپنائے، مقصد دستک دینا ہو نہ کہ دروازہ توڑنا۔ زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے، جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے۔